الصلاۃ والسلام علیہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا ایک کلام، اس کلام سے پھر میں اپنی آخری بات اپنی بزرگ کے حوالے سے کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا۔ تاج الشریعہ لکھتے ہیں: اے نقیب اعلیٰ حضرت مصطفیٰ حیدر حسن، سبحان اللہ، اے نقیب اعلیٰ حضرت مصطفیٰ حیدر حسن، اے بہار باغ زہرا میرے برکاتی چمن، میں نقیب اعلیٰ حضرت مصطفیٰ حیدر حسن، چار یاروں کو دکھائیں تو ہے ایسا آئینہ، چار یاروں کو دکھائیں تو ہے ایسا آئینہ، میرے ابوبکر عمر عثمانی یہ مرتضیٰ، میرے ابوبکر عمر عثمانی یہ مرتضیٰ، اور میں گدا تو بادشاہ، بھر بھر دے مینا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر بھر دے مینا نور کا، احمد نوری سے پایا تو نے خزینہ نور کا، احمد نوری سے پایا تو نے خزینہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ہر گلے در نور کا، ہر گنچا گنچا نور کا، ہر گلے در نور کا، ہر گنچا گنچا نور کا، اے حسن یہ بھی تو ہے فیضان آل مصطفیٰ، اے حسن یہ بھی تو ہے فیضان آل مصطفیٰ، ہو گیا اختر تیرا حسان آل مصطفیٰ، ہو گیا اختر تیرا حسان آل مصطفیٰ، اے حسن یہ بھی تو ہے فیضان آل مصطفیٰ، ہو گیا اختر تیرا حسان آل مصطفیٰ، ہو گیا اختر تیرا حسان آل مصطفیٰ، ہو گیا اختر تیرا حسان آل مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور احسن العلماء سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں برکاتی مالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ بزرگ ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو فطرت پر آتا ہے، یعنی وہ بغیر کپڑے کے اس دنیا میں آتا ہے، جسم پر کپڑا نہیں ہوتا اور ننگا پیدا ہوتا ہے،
مگر ایک بات دھیان میں رکھیے کہ ہر ایک کا پیدا ہونا بھی یکساں نہیں ہوتا اور ہر ایک کا اس دنیا سے جانا بھی یکساں نہیں ہوتا. جب بندہ امتی کسی دوسرے امتی کی پیدائش کی برابری نہیں کر سکتا تو وہ اپنے نبی کی برابری کیسے کر سکتا؟ حضور احسن العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس فطرت سے بالکل الگ تشریف لائے تھے. وہ جب پیدا ہوئے تھے تو مکمل طور پہ ریشمی غلاف میں کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھے سر سے لے کر پیر تک. اسی کے ساتھ وہ دنیا میں تشریف لائے اور سر پہ ایک اس کپڑے پر سر کی طرف ایک تاج بنا ہوا تھا. تو پھر دائی نے جو ہے وہ اپنے لاکھ کے کنگن سے جو ہے اس کو چاک کیا تھا. تو وہ ایسے بزرگ تھے اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ کشف کا عالم تو یہ تھا کہ لوگ ان کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے اور حضور احسن العلماء ان کے دلوں کی بات کہہ دیتے تھے. ایک مرتبہ دو بھائیوں میں بعد میں وہ گئے وہ اور بات انا انزلنا کے تعلق سے جو ہے بحث ہوئی. بڑے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر. چھوٹے نے کہا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر. اب دونوں نے جو ہے وہ جھگڑا کیا اور کہا کہ چلو جاتے ہیں حضرت کے پاس ہی, حضرت کیا فیصلہ کرتے ہیں, حضرت سے پوچھ لیں گے. حضور احسن العلماء تراویح کے بعد جو ہے وہ لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے, کھڑک مسجد کے حجرے میں تھے. اب حضور احسن العلماء عموماً یہ ہوتا تھا کہ کچھ باتیں جو ہے بیان کرتے تھے تراویح کے بعد. لوگ جمع ہوئے, حضور احسن العلماء نے مختصر سا خطبہ پڑھا اور اس کے بعد میں وہی آیت تلاوت کی اور وہی ان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یا ایک مرتبہ حضور احسن العلماء کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت فلاں جگہ پر جو ہے وہ کسی مقرر کا انتظام کروا دے. محرم کے دن چالو تھے اور جو مقرر کا انتظام ہوا تھا وہاں پر تھے. ان کے گھر میں کچھ پرابلم ہونے کی وجہ سے, مسائل ہونے کی وجہ سے وہ چلے گئے. تو اب حضور حضرت کی بارگاہ میں آئے. اس وقت ارئی والے بشیر بھیا, بشیر برکاتی حضور سید العلماء کے سینئر مریدوں میں سے تھے. تو جن کو وہابیوں نے پھر گولی مارا تھا, آج سے 12-13 سال ہو گئے ارئی میں. بہر کے بشیر بھیا حضور احسن العلماء کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے پوچھا کہ بھیا آپ کیا کہتے ہو, آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ حضور میرے تو یہاں پر جلسے. فرمایا آپ کا جلسہ کتنے بجے تک ہوتا ہے؟ کہا حضور اتنے بجے تک فارغ ہو جاتا ہوں. اس وقت کی پابندی نہیں تھی. حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو مقرر کب چاہیے؟ کہا حضور آپ جب دیں گے. فرمایا کہ بشیر بھیا اتنے بجے فارغ ہو جائیں گے, آپ پھر وہاں سے ان کو لے کر جا کر تب تک جو ہے آپ دوسرے سے کام چلا لیجیے. بچوں سے نعت وغیرہ, نعت شریف وغیرہ پڑھا. وہ مان گئے. بشیر بھیا فارغ ہوئے رات میں تقریر سے. وہ لوگ لینے کے لیے آئے اور جب دھارا بھی پہنچنا تھا, بیچ راستے میں پہنچے. ٹیکسی تھی تو ڈرائیور تھا, آگے ایک شخص تھا, پھر بشیر پیچھے کی سیٹ پر جو ہے وہ بشیر بھیا بیچ میں تھے اور بازو میں 2 آدمی. جیسے ہی دھاراوی کے قریب, کرلا کے قریب جو ہے وہ ٹیکسی پہنچی تھی, پیچھے سے جو ہے وہ سیٹ کے نیچے سے ایک چھوڑا اس نے نکالا اور بشیر بھیا کے پیٹ پر رکھا. پیٹ پر رکھ کے کہا کہ مولانا, اچھا بشیر بھیا رد وہابیہ میں بڑے مشہور تھے. انہوں نے پیٹ پر چھرا رکھا اور کہا کہ مولانا سیدھے سیدھے تقریر کرنا, محرم کا بیان کرنا, سنی 24 نہیں کرنا. اگر وہ کیا تو تمہارا پیٹ جو ہے وہ پھاڑ دیں گے. جو تقریر کرنی ہے وہی تقریر کرنا, سنی 24 نہیں کرنا. یہ کہہ کر جو ہے وہ اب سامنے جو ہے وہ کہ وہی موت کو دیکھے. بشیر بھیا کہتے ہیں اس دن پہلی مرتبہ زندگی میں نے کبھی سنی 24 نہیں کیا تھا. جو تقریر کرنی تھی صرف وہی تقریر کی, محرم کے فضائل اور وہ سب بیان کیے اور پھر جو ہے وہ نکلے. اب نکلے, صبح تک جلسے ہوتے تھے. اب پھر جیسے ہی رات میں پہنچے, اب حضرت کے پاس چھوڑنا تھا مجرے میں,
फिर रात में जो आधे रास्ते तक पहुँचे, फिर छुरा निकला और पेट पे कहा और कहा कि मौलाना जो बात हुई है वो यहीं पर भूल जाने का। अगर हज़रत को बोला या हमारे बाद में हज़रत को जो है वो कुछ कहा तो हज़रत के सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हज़रत के जाने के बाद में जो है वो तुम्हारा हाल क्या होगा वो तुम खुद ध्यान देना। तो मौलाना ने कहा कि नहीं कहूँगा। पहुँच गए फजर की नमाज के बाद में हुज़ूर अहसनुल उलमा मस्जिद हुजरे में बैठे हुए थे। ये लोग पहुँचे, फिर वो लोग सब बैठे। हुज़ूर अहसनुल उलमा ने कहा कि मौलाना कैसी रही तकरीर? कहा जी हुज़ूर। उन लोगों की तरफ देखा, फिर मौलाना की तरफ देख कर कहा कि मौलाना तकरीर तो कर लिए, मगर आज आखिरी तकरीर थी आपकी, आज के बाद आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ बैठे हैं। मौलाना से पूछा कैसी रही तकरीर? उनकी तरफ देखा और फिर फरमाया कि आप लोग मौलाना आज आपकी आखिरी तकरीर थी, आज के बाद आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी हज़रत का चेहरा देख रहे हैं। फिर हुज़ूर अहसनुल उलमा फरमाते, मियाँ हर झाड़ी के पीछे हाथ ना डाला करो, कुछ झाड़ियों के पीछे शेर बैठे हुए होते हैं, कुछ झाड़ियों के पीछे शेर बैठे हुए होते हैं। और तुम ये समझते हो तुम भैया को लेकर जाओ और रास्ते में पेट पे छुरा रख दो और फिर उनसे कहो ये मत करना, और फिर रास्ते में आकर के हज़रत को कहना, तो याद रखना कि बशीर भैया हमारे आदमी हैं और आपने ये हरकत की, आइंदा से ये करना भी नहीं। अब उठो और सीधा यहाँ से निकलो, आइंदा यहाँ आना नहीं। ऐसे बाकरामत बुजुर्ग थे और कश्फ का ये आलम था हुज़ूर अहसनुल उलमा के। वो हुज़ूर अहसनुल उलमा, अब मैं अपनी बात की तरफ पलटता हूँ, यानी ऐसे वली कामिल और ऐसे बुज़ुर्ग जिनकी एक नहीं सैकड़ों करामतें हैं। मैं बयान करने जाऊँ तो कहीं वक्त निकल जाएगा। तो हुज़ूर अहसनुल उलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ऐसे वली कामिल, वो हुज़ूर ताजुश शरिया के मुतालिक एक मिंबर पर फरमाते हैं कि इस मिंबर पर मौलाना अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी बैठे हुए हैं और अख्तर मियाँ वो हैं कि अगर शरीयत के मामले में मेरी ज़बान भी लड़खड़ाई, हसन फ़कीर की ज़बान भी लड़खड़ाई, तो उसे भी पकड़कर मरोड़ने को कम नहीं करेंगे। और फिर फरमाते थे कि मेरा अख्तर मेरा बेटा है और मेरा अख्तर जब तक बरेली में है बरेली सलामत है। तो ये हुज़ूर अहसनुल उलमा। अब आपकी आखिरी वसीयत सिर्फ यही रही कि मसलके आला हज़रत पर कायम रहना। जो मसलके आला हज़रत से ज़र्रा बराबर भी हटा, ना वो मेरे मुरीदों में है और ना मेरी औलाद में और ना मैं उसका क़यामत में उसका ज़िम्मेदार हूँ। इसलिए बड़ों की बातों को समझो, उनके अंदर जो राज पिन्हा है। फरमाते थे, एक शेर पढ़ते थे अक्सर कि सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बनाने वाले। अक्सर कहते थे, मियाँ मेरे आला हज़रत ने लिखा है कि सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं। और फिर फरमाते थे कि मैं ये शेर आला हज़रत ने नात के लिए लिखा है, मैं मनकबत के तौर पे आला हज़रत की बारगाह में पढ़ता हूँ कि दुश्मनाने मसलके आला हज़रत के लिए मैं ये कहता हूँ कि सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बनाने वाले। फरमाते थे इस वो में जो जाज़बियत है ये वही जानता है जो इस वो को जानता है। तो हुज़ूर अहसनुल उलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये वसीयत रही और उन्होंने इसी बात पर ज़िंदगी भर जोर दिया। बल्कि जो मसलके आला हज़रत से ज़रा बराबर भी फिरा हुआ था या जो फिर गए, हुज़ूर अहसनुल उलमा ने उनके करीब कितने ही करीब क्यों ना हो, ज़िंदगी भर उसको अपने करीब नहीं किया, ना उसके करीब गए। वो ऐसे सख्ती से पाबंद थे। तो उस कोशिश करें कि अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलें और मसलके आला हज़रत जिसकी सही तर्जुमानी इस दौर में हुज़ूर ताजुश शरिया ने फरमाई, जिसकी सही तर्जुमानी उसी पर कायम कर रहें। होता यह है कि हम हालात को देखते हैं, हालात को देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये जो हालात ऐसे हैं तो इसके तहत हमें ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। कि अक्सर ऐसा होता है कि हम वो फैसले लेते हैं कभी कभी कि जो हालात के तहत हमें जो सही लगते हैं, मगर हुज़ूर ताजुश शरिया ने हमेशा वो फ़ैसला लिया
حالات کیسے ہی رہے جو شریعت کے اعتبار سے صحیح تھا. سبحان اللہ. اور اس کی یہی وجہ رہی کہ ہزارہ مخالفت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقبولیت عطا کی جو لوگ سالوں کے بعد میں اگر وہ اب محنت کرے تب بھی وہ مقبولیت نہ پائے. اور حضور تاج الشریعہ نے ہزارہ مخالفت کے بعد جو ہے وہ مقبولیت کو حاصل کیا تھا. وہ مقبولیت خداداد تھی. اس لیے یہی تاج الشریعہ نے یہی ہمیں درس دیا کہ شریعت مطہرہ پر سختی سے قائم رہو. کوئی تمہارا ہو یا نہ ہو، تمہارا ساتھ دے یا نہ دے، اگر تم شریعت پر سختی سے قائم رہو گے تو اللہ اس کے رسول کی حمایت تمہارے ساتھ ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر سچے طور پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور قائم رکھے، اسی سچے مسلک پر زندہ رکھے اور اسی سچے مسلک پر موت نصیب فرمائے. اور دعا ہے کہ رضا اکیڈمی مالیگاؤں کی جتنی ٹیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب میں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبتوں کو قائم کرے، نا اتفاقیوں سے محفوظ فرمائے. اسے 3 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت اس کے ذریعے خوب عام سے عام تر فرمائے. اور جو مستقبل میں جو کام یہ لے کر چلے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس میں ان کی مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.